الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ اس قوم کو قوم لوط بھی کہتے تھے۔ اس نے ایسی کیا بدکاریاں کری تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے پورے شہر کو ہی الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن تاریخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں ایک شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر صدوم کیا ہے؟ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت ہی سرسبز شاداب تھیں، یعنی کہ وہاں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا شمار کیا ہوا تھا۔ وہاں کی نعمتیں بے تحاشا، ہر طرح کا سبزہ وہاں اور ہر طرح کا اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر وہاں پر لوگ یعنی کہ دوسرے ممالک سے یا دوسرے شہروں سے لوگ مہمان بن کر آیا کرتے تھے، آبادیوں میں آنے لگے، اور اس طرح اکثر و بیشتر وہاں پر مہمان بن کے دوسرے ممالک اور شہروں کے لوگ آنے لگے۔ ان لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا بہت برا لگنے لگا، یعنی کہ ان کی مہمان نوازی کرنا بہت برا لگنے لگا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس نے ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا، یعنی کہ شیطان جو ہے ایک بوڑھے کی شکل لے کر ان کے پاس آیا، اس بستی کے لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو ایک تدبیر ہے، جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل یعنی کہ یہ جو فعل تھا بہت ہی گھنونا فعل تھا۔ یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے ہی سیکھا اور اس کو شیطان نے ہی سکھانے کے بعد ان کے لیے آسان کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ عادی بنتے چلے گئے کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا، یعنی بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ کنز الایمان۔ اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی اصلاحی کے لیے یعنی ان کو اصلاح کرنے کے لیے بیان بھی کرا اور ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کری۔ ان کی قوم نے نہایت ہی بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی قوم کا حضرت لوط علیہ السلام کو جواب تھا۔ جب قوم سرکش ہو گئی، جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاریوں کا خیال سے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بد فعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کے گھر کے آگے پیچھے اس گھر کو گھیر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی یعنی کہ دکھ کے عالم کے ساتھ ان لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ کام مت کرو، یہ بہت ہی بڑا اور برا عمل ہے اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا
گناہ بھی ہے، مگر یہ بدفعل و سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئے تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ لڑکوں کے بھیس میں اپنے ساتھ چند فرشتے لے کر آئے تھے اور خود بھی لڑکی کا بھیس لیا ہوا تھا، یعنی کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی بستی سے دور چلے جانا، خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کے ہمراہ اس بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہروں کو، یعنی کہ اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ اس طرح یہ شہر پورا الٹ کر ہی رکھ دیا، زمین پر ان کی لاشیں بکھر گئیں اور نقشہ ہی زمین کا چینج ہو گیا۔ پھر کنکڑ کے پتھر کا مینا برسایا گیا، یعنی بارش برسائی گئی کنکڑ کی، اور اس کنکڑ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر کنکڑ پہ اللہ پاک نے اس کے قاتل کا نام بھی لکھا ہوا تھا، یعنی کہ جو شخص کی جس کنکڑ سے موت ہونی تھی اس کنکڑ پہ اس کا نام بھی موجود تھا۔ اس زور سے سنگ باری یعنی کہ بارش ہوئی پتھروں کی قوم لوط پر، تمام لوگ مر گئے، اللہ اکبر، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ این اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو گیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھیں، یعنی کہ منافق تھیں، وہ قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا، ہائے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر ان کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینا برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکڑوں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ درس ہدایت، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قوم لوط کس قدر شدید ہولناک گناہ کبیرہ میں مبتلا تھی، اور اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر رکھ دی گئی اور مجرموں پر پتھر برسائے گئے اور پتھروں کے عذاب سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو بیک ٹو بیک ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اوکے بھائی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔